ہر گھر میں ہلدی کو سبزی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہزاروں سالوں سے ہلدی کو جو ہے وہ کچن کا لازمی جز سمجھا گیا ہے، اور انڈین پاکستانی کھانوں میں جو ہے ہلدی کا بے تحاشا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک تو اس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے، اور دوسرا صحت پر اس کے بہت مثبت اور اچھے اثرات جو ہیں وہ دیکھے گئے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک تحقیق کے مطابق یہ کینسر کے اگینسٹ بھی بہت ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے۔ ہلدی میں جو ہے وہ فری ریڈیکلز کو ختم کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ ہلدی جو ہے باڈی کو ڈی ٹاکسیفائی کرنے میں بھی امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سوزش کا خاتمہ کرتی ہے۔ انفلیمیشن یا انفلیمیٹری ڈیزیزز جتنے بھی ہیں وہ ہلدی سے ریموو کی جا سکتی ہیں۔ ہلدی کا بے تحاشا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہلدی جو ہے وہ جہاں ہمارے جسم کو فائدہ دے سکتی ہے وہاں بہت زیادہ استعمال کریں گے تو یہ نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ ناظرین کرام، روزانہ ہلدی کو جو ہے وہ 1 سے 2 چٹکی یا ٹی سپون جو ہے اس کو استعمال کر لینا چاہیے۔ ہلدی جو ہے وہ پانی میں بھی حل ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کو فیٹس کے ساتھ بھی حل کیا جا سکتا ہے۔ ہلدی جو ہے پانی میں اس کی حل پذیری تھوڑی سی کم ہے۔ اس کو اگر ہم فیٹس کے ساتھ استعمال کریں گے، یا فیٹ جس طرح آئلز وغیرہ سالن میں استعمال ہوتے ہیں یا دودھ وغیرہ میں فیٹس ہوتا ہے، تو یہ بہت اچھے ایفیکٹس اس کے دیکھے گئے ہیں۔ پانی میں یہ اتنے اچھے ایفیکٹ اس کے شو نہیں ہوتے۔ ناظرین کرام، یہ اینٹی ایجنگ ایفیکٹ کے طور پر کام کرتی ہے۔ یہ عمر کو جو ہے وہ بڑھنے سے روک تو نہیں سکتی، مگر اس کے اثرات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ جسم میں جو برے اثرات شو ہوتے ہیں، جو ایجنگ کے پروسیس میں انسان کی باڈی جو ہے وہ ویک ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، مختلف بیماریاں انسان کو گھیر لیتی ہیں، جیسا کہ کولیسٹرول وغیرہ کے لیول جو ہے وہ ایج بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھ جاتے ہیں، یا انسان کی سکن جو ہے وہ لٹکنا شروع ہو جاتی ہے، جھریاں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ان سب ایجنگ کے پروسیس کو یہ سلو ڈاؤن بالکل کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بیماریوں سے لڑنے میں بھی بہت ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے۔ اگر اس کی صحیح ڈوز استعمال کی جائے تو بہت سی بیماریوں سے انسان بچ سکتا ہے۔ اینٹی ایجنگ کے ساتھ ساتھ اس کے اندر موجود کرکیومن جو ہے وہ ایز اے اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ یہ فری ریڈیکلز کو جسم سے ختم کر دیتا ہے، اور باڈی کو ڈی ٹاکسیفائی کرنے میں بھی بہت ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، ہلدی کو آرتھرائٹس کی بیماری میں بھی بہت ہیلپ فل دیکھا گیا ہے۔ اگر ہلدی ملا دودھ آپ 2 مہینے تک مسلسل استعمال کرتے رہیں گے تو آرتھرائٹس کی شدت جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے۔ ناظرین کرام، آرتھرائٹس جو ہے وہ آٹو امیون ڈیزیز ہے، یعنی کہ انسان کا مدافعاتی نظام کے سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے ایک ایسی بیماری جنم لیتی ہے جو کہ اپنی ہی باڈی کو نقصان دینا شروع کر دیتی ہے۔ انسان کا امیون سسٹم جو ہے وہ کسی ان نون ریزن کی وجہ سے اپنی باڈی کو نقصان دینا شروع کر دیتا ہے، انفلیمیشن کاز کرتا ہے، پین کاز کرتا ہے، اور جوڑوں اور جسم میں مسلسل درد رہتا ہے۔ اس بیماری کو آرتھرائٹس کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آرتھرائٹس کا ویسے تو ابھی تک کوئی خاص علاج دریافت نہیں ہوا، مگر ہلدی سے اس کی شدت کو کم ضرور کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، ہلدی کی افادیت کی بات ہو رہی تھی تو ایک اور تذکرہ بھی کرنا ضروری ہے جگر کا۔ ناظرین کرام، یہ جگر کی بیماریوں سے لڑنے میں بھی بہت ہیلپ فل ثابت ہوئی ہے۔ ہلدی جو ہے وہ جگر کو تقویت پہنچاتی ہے، جگر کو ایڈ کرتی ہے کہ وہ جسم سے فاسد مادوں کو نکال باہر کرے، فری ریڈیکلز کو نکال باہر کرے، باڈی کے ٹاکسنز کو نکال باہر کرے، اور باڈی کو ڈی ٹاکسیفائی کر دے۔ ناظرین کرام، جگر جہاں باڈی کو ڈی ٹاکسیفائی کر رہا ہوتا ہے وہاں جگر کے اندر کچھ فری ریڈیکلز بھی جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کچھ ٹاکسنز جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہلدی کا کام ان ٹاکسنز کو، ان فری ریڈیکلز کو جو ہے وہ جگر سے نکال باہر کرنا ہے، تاکہ جگر اپنا کام جو ہے وہ خوش اسلوبی سے
انجام دیتا رہے۔ یہ کولیسٹرول لیول کو ڈیکریز کر دیتا ہے، لو ڈینسٹی لیپوپروٹین لیول کو جو ہے وہ ڈیکریز کر دیتا ہے، اور ہائی ڈینسٹی لیپوپروٹینز یا HDL لیول کو جو ہے یہ انکریز کرتا ہے، جو کہ گڈ کولیسٹرول ہیں۔ ناظرین کرام، ایک تحقیق کے مطابق ہلدی جو ہے وہ خون کو پتلا کر دیتی ہے۔ اگر ہم اس کا بہت زیادہ استعمال کریں گے تو ہمارا خون جو ہے بہت زیادہ پتلا ہو جائے گا، اور اس سے بلڈ پریشر اور مختلف بیماریاں بھی جنم لے سکتی ہیں۔ تو ہلدی کو ایک خاص حد سے زیادہ استعمال کرنا جسم کے لیے نقصان دہ ہے، ہمارا معدہ بھی اس سے ڈسٹرب رہ سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہلدی جو ہے وہ کتنی مقدار میں استعمال کرنی چاہیے تاکہ ہمارا جسم جو ہے وہ پراپر طریقے سے اس کی افادیت سے فائدہ اٹھا سکے۔ ناظرین کرام، ہلدی جو ہے وہ 2 سے 3 چٹکی روزانہ استعمال کریں۔ اگر آپ 1 ٹیبل سپون اکٹھا استعمال کر لیں گے تو اس کا اتنا زیادہ فائدہ نہیں۔ اگر آپ وقفے سے ٹیبل سپون کو ٹی سپون میں کنورٹ کر کے 2 سے 3 بار استعمال کریں گے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے، اور ہمارا باڈی جو ہے اس کو پراپر طریقے سے ہضم بھی کر پائے گا۔ ناظرین کرام، آپ ادرک کا قہوہ بنا لیں، اس میں تھوڑا سا لیمن ڈالیں اور 1 چٹکی جو ہے وہ گرم پانی میں ہلدی کی ڈال دیں، اور اس قہوے کو روزانہ استعمال کریں تو یقین کریں آپ اس کے جادوئی اثرات خود دیکھیں گے۔ آپ جو ہے خود اپنے اندر توانائی محسوس کریں گے، اور آپ کی بیماریاں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ناظرین کرام، اس کو استعمال کرنے کے لیے آپ اس کے پاؤڈر کو استعمال کریں، اور اس کی بڑی اچھی حل پذیری جو ہے وہ فیٹس کے ساتھ ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ کوئی اولیو آئل وغیرہ کا 1 چمچ استعمال کر کے اس کو لیپ لگا لیں، اپنی انفلیمیشن کو آپ اس سے ختم کر سکتے ہیں، یا اولیو آئل اور دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کر کے آپ جسم سے پیپٹک السر کا بھی خاتمہ کر سکتے ہیں۔ میرے چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ ناظرین۔ اگر آپ کی کچھ سوالات ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔